تو دوسری جانب شہر میں اغوا کے واقعات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ تھانہ چونک کی حدود میں میاں بیوی اغوا ہو گئے۔ پولیس 8 روز گزرنے کے باوجود ملزمان کا سراغ نہ لگا سکی۔ مغوی کے بھائی محمد عامر کی مدعیت میں تھانہ چونک میں مقدمہ درج ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ شہر میں اغوا کے واقعات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور میں اغوا کا واقعہ جو ہے وہ ان کا سلسلہ جو ہے وہ تھم نہیں سکا کہ تھانہ چونک کی حدود میں میاں بیوی جو ہے وہ اغوا ہوئے ہیں اور اس واقعے کو 8 روز گزر گئے ہیں، لیکن پولیس کی جانب سے تاحال جو ہے وہ ملزمان کا نہ سراغ لگا سکی ہے اور نہ ہی مغویوں کے بارے میں کوئی بھی جو پیش رفت کر سکی ہے۔ مغوی کے بھائی محمد عامر کی مدعیت میں تھانہ چونک میں جو ہے مقدمات درج ہوئے کو 3 روز جو ہے گزر چکے ہیں، لیکن تاحال پولیس جو ہے وہ کوئی بھی جواب دینے میں ناکام ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق مغوی محمد عمران اور سمرن بی بی جو ہے گھر سے سودا صرف لینے نکلے، جو تاحال جو ہے واپس نہیں لوٹے۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمروں سے مدد لی جا رہی ہے، جلد مغوی کو تلاش کر کے اور ملزمان کو جو گرفتار ہے وہ کر لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے زین، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ تو خبر یہ ہے کہ شہر میں اغوا کے واقعات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ تھانہ چونک کی حدود سے میاں بیوی اغوا ہو گئے۔ پولیس 8 روز گزرنے کے باوجود ملزمان کا سراغ بھی نہ لگا سکی۔ مغوی کے بھائی محمد عامر کی مدعیت میں تھانہ چونک میں مقدمہ درج کر لیا اور تھانہ چونک کی حدود سے میاں بیوی کے اغوا کا معاملہ ہے۔ پولیس 8 روز گزرنے کے باوجود ملزمان کا سراغ نہ لگا سکی۔ مغوی کے بھائی محمد عامر کی مدعیت میں تھانہ چونک میں مقدمہ درج ہے اور شہر میں اغوا کے واقعات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ تھانہ چونک کی حدود سے میاں بیوی اغوا ہو گئے ہیں اور پولیس 8 روز گزرنے کے باوجود ملزمان کا سراغ نہ لگا سکی۔ مغوی کے بھائی محمد عامر کی مدعیت میں تھانہ چونک میں مقدمہ بھی درج ہے۔ آپ کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے۔ شہر میں اغوا کے واقعات کا سلسلہ نہ تھم سکا اور تھانہ چونک کی حدود سے میاں بیوی اغوا ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ باٹا پور پھندالے خودکشی کا معاملہ، پولیس نے مقتول ادریس کی بیوی کو گرفتار کر لیا۔ ادریس نے مرنے سے پہلے بیوی ارم کو اپنے آشنا کے ساتھ غیر اخلاقی حالت میں دیکھ لیا تھا۔ بیوی اور اس کے آشنا کے معافی مانگنے کی تصاویر لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اس خبر کے حوالے سے۔ باٹا پور پھندا لگی لے کر خودکشی کا یہ معاملہ ہے۔ پولیس نے مقتول ادریس کی بیوی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ادریس نے مرنے سے پہلے بیوی ارم کو اپنے آشنا کے ساتھ غیر اخلاقی حالت میں دیکھ لیا تھا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مجاہد لطیف سے۔ مجاہد، کیا اپڈیٹس ہیں؟ آج بالکل چند روز پہلے باٹا پور کا ایک گاؤں ہے بسیم، وہاں پہ ایک شخص کی مبینہ طور پر خودکشی کا معاملہ سامنے آیا تھا، لیکن اس کی ایف آئی آر مقتول ادریس کے بھائی کی مدعیت میں درج کر دی گئی کہ اس کے بھائی نے خودکشی نہیں کی بلکہ قتل کیا گیا ہے۔ تو اس میں کچھ انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ادریس نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی ارم اور محلے دار کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور اس کی کچھ تصاویر جو ہیں وہ بنائی تھی۔ وہ تصاویر جو ہیں وہ لاہور نیوز کو موصول ہو گئی ہیں اور اسی کی روشنی میں باٹا پور انویسٹیگیشن پولیس نے ارم کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا ہے اور انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا ہے، اور جو محلے دار تھا جس کی تصاویر سامنے آئی ہیں وہ موقع سے فرار ہو چکا ہے اور پولیس اس کو بھی تلاش کر لیا ہے۔ اور یہ ایک نیا انکشاف سامنے آیا کہ مرنے والا جو ہے وہ خودکشی کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اس کو قتل کیا گیا ہے، جس کی نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے۔ بیوی اور اس کے آشنا کے معافی مانگنے کی تصاویر جو ہے وہ مقتول کے موبائل سے موصول ہوئی ہیں، جو لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ ٹھیک ہے مجاہد، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ مجاہد۔ تو خبر یہ ہے کہ باٹا پور پھندا لے کر خودکشی کا معاملہ ہے۔ پولیس نے مقتول ادریس کی بیوی کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ ادریس نے مرنے سے پہلے بیوی ارم کو اپنے آشنا کے ساتھ غیر اخلاقی حالت میں دیکھ لیا تھا اور بیوی اور اس کے آشنا کے معافی مانگنے کی تصویر لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ آپ کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ادریس نے مرنے سے پہلے بیوی ارم کو اپنے آشنا کے ساتھ غیر اخلاقی حالت میں دیکھ لیا تھا۔ بیوی اور اس کے آشنا کے معافی مانگنے کی تصویر لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ باٹا پور پھندا لے کر خودکشی کا یہ معاملہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گجرات میں ڈاکٹر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری، وائی ٹی اے نے تمام ہسپتالوں میں او پی ڈیز بند کر دی۔ ڈاکٹرز کی ہڑتال کے باعث ہزاروں مریض رول گئے۔ گنگا رام ہسپتال کی او پی ڈی بھی بند ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال۔
गुजरात में डॉक्टर ज़ीशान अनवर के कत्ल होने पे जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब है इनकी जानिब से आज लाहौर में स्ट्राइक की गई है। लाहौर के जो तमाम टीचिंग जो बड़े सरकारी अस्पताल यहाँ पे आज मुकम्मल तौर पे ओपीडी बंद है, जिसकी वजह से मरीज यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं। कुछ मरीज और उनके अलवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आंटी आप कब से यहाँ पे मौजूद हैं, कितनी देर हो गई है और आपका चेकअप नहीं हो रहा? आधा घंटा वहाँ मुझे आए हुए तो स्लिप ही नहीं बनाई इन्होंने कि आज पर्ची नहीं बन रही, हड़ताल है। तो अंदर देखा डॉक्टर भी नहीं बैठे हुए, तो हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। महीने बाद मैं आती हूँ इधर दवाई लेने, तो एक तो स्मोक की वजह से घर से निकलना मुश्किल है, तो इधर आके कुछ और ही सूरत हाल बनी पड़ी है। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने सुना कि जो मरीज हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पे अब एक मरीज अपने बेटे के साथ बैठी है 9 मलूज, जिसको चेकअप करवाने के लिए आए थे। ये भी खवातीन यहाँ पे मौजूद है। अम्मा जी मुझे बताएं कि आपका चेकअप हुआ आज? नहीं हुआ, नहीं हुआ, आज नहीं हुआ। किधर से आई हैं आप? कितनी मुश्किल आपको पेश आ रही है? मैं तो मुजफ्फराबाद से आई हुई, मुझे 1 महीना हो गया इधर। तो आज इधर कह रहे हैं कि कुछ कह के हड़ताल है, आज हड़ताल है ना, तो कह रहे हैं आज पर्ची वगैरह नहीं बन रही। आपको कितनी मुश्किल पेश आ रही है? हमें तो मुश्किलात है, जाहिर है घर से आता है बंदा, एक उन्होंने टाइम दिया हुआ था कि आज आपका काम होगा, लेकिन नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जो मरीज यहाँ पे बैठे हैं बहुत ही ज़्यादा गमगीन हैं और उनकी जानिब से कहा ही जा रहा है कि कोई मुजफ्फराबाद से आया है, कोई दीगर शहरों से आए हैं, लेकिन जो मरीज उनके अलवाहिकीन यहाँ पे मौजूद है उनकी यहाँ पे पर्ची भी नहीं पा रही। आउटडोर्स में जो डॉक्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे, मरीज यहाँ पे ख्वार होकर बैठे हैं। इसी इंतजार में बैठे कि शायद अभी डॉक्टर्स इनको बुलाएंगे, उनको इनका चेकअप करेंगे, लेकिन ताहा ना यहाँ पे मेडिसिन मिल रही है, ना यहाँ पे चेकअप हो रहा है। और जो महकमा सेहत है उनकी जानिब से ताहा किसी भी किस्म के जो मुज़ाकरात है डॉक्टर्स के साथ वो भी नहीं किए गए। और जो डॉक्टर ज़ीशान अनवर गुजरात में जिनका कत्ल हुआ उनके ना कातिलों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। जो यंग डॉक्टर्स हैं इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि जब तक जो कातिल है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक एहतजाज का ये जो सिलसिला ही जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया बिलाल। सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़। हज दरख्वास्तों की वसूली का अमल 12 दिसंबर तक जारी रहेगा। तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। मुकर्रर तादाद से ज़ायद दरख्वास्तें वसूल होने की सूरत में कुरानंदाज़ी की जाएगी। हज दरख्वास्तों के लिए 15 बैंकों की खिदमात हासिल की गई हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद बताइएगा। वसूली का अमल शुरू हो चुका है, जिसके लिए 15 मुख्तलिफ बैंक्स हैं जिनकी मखसूस ब्रांचों में इस वक्त दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं और ये 12 दिसंबर तक ये अमल मुल्क भर में जारी रहेगा और लाहौर शहर में भी इसी तरीक़ाकार पर अमल दरामद किया जाएगा। इस वक्त बैंकों में आज पहला रोज़ है जिसमें हज दरख्वास्तों की वसूली की जा रही है। मजमूई तौर पर वजारत मज़हबी अमूर की जानिब से बताया गया कि तकरीबन 90,000 हुजाज कराम सरकारी कोटे से हज कर सकेंगे, जबकि स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 25,000 अफराद को कोटा दिया गया है और पूरा अंदाजी से ये लोग मुस्तशना होंगे। जबकि दीगर जो सरकारी कोटा स्कीम होगी उसमें अगर ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल होती हैं तो उसके लिए फिर पूरा अंदाजी का सहारा भी लिया जाएगा। इसी तरह ये लाजम किया गया है कि जो लोग आज दरख्वास्तें जमा करा रहे हैं उनके लाजम है कि उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो दिसंबर 2024 तक कारआमद होना चाहिए, तो ही उनकी दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। जबकि स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत लोगों के लिए लाजमी है कि बैरून मुल्क से डॉलर में उनकी रकूम ली जाएंगी और इसके साथ साथ उनकी जो कुरानंदाजी है वो मुस्तशना होंगे इससे। तो सरकारी कोटे के तहत हज दरख्वास्तों की वसूली का अमल जारी है, जो कि 12 दिसंबर तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। इसके लिए बैंकों में मखसूस काउंटर्स कायम किए गए हैं। गो कि आज पहला रोज़ है जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा रश नहीं देखा जा रहा है, ये लोगों की आमद इतनी ज़्यादा नहीं है। ताहम बैंक जो मखसूस किए गए हैं, जिनको जो ब्रांचें मखसूस की गई हैं, वहाँ पर इसके लिए तमाम तर इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और लोगों को सहूलत देने के लिए इस सिलसिले में ख़ुसूसी हदायत जारी की गई। बहुत शुक्रिया जाहिद। पंजाब सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्ट्रेड वर्कर्स के लिए बड़ी खबर। सोशल सिक्योरिटी से रजिस्ट्रेड 10 वर्कर्स को हज बैतुल्लाह की सआदत के लिए भिजवाया जाएगा। पंजाब की तमाम डिवीजन में से वर्कर्स से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। हर डिवीजन में से एक वर्कर को बजरिया कुरानंदाजी मुंतखब किया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ आगाह करें। आज पंजाब सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड वर्कर्स को जो है वो हज करवाया जाएगा। पंजाब सोशल सिक्योरिटी के तहत 2024 के लिए हज दरख्वास्तों की वसूली का पंजाब भर से सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड सनदी व तजारती
اداروں کے 10 ورکرز کو حج بیت اللہ کی حفاظت کے لیے بلوایا جائے گا. یہ کہنا ہے کہ منسٹر سیکورٹی کا. نادیہ ثاقب نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے منتخب ہونے والے خصوصی ورکرز کے تمام اخراجات ادارہ برداشت کرے گا. پنجاب کی تمام ڈویژن میں سے ورکر سے درخواستیں وصول کی جائیں گی. ہر ڈویژن میں سے ایک ورکر کو بذریعہ قراردادی منتخب کیا جائے گا. ورکر 2023 12/5 تک جو ہے 12 دسمبر 2023 تک اپنے متعلقہ سوشل سیکورٹی دفاتر میں درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں. ورکر درخواست فارم ادارے کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سوشل سیکورٹی کے ذیلی دفاتر سے بھی بلا معاوضہ درخواستیں وصول کی جا سکتی ہیں. میرٹ پر وصول ہونے ٹھیک ہے عاطف، بہت شکریہ آپ کا. نگراں پنجاب حکومت کے اقدام پر ایل ڈی اے نے فل سٹاپ لگا دیا. گلبرگ کی 4 سڑکوں پر پیچ ورک لگانے کے کام بند کر دیا گیا ہے. فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے اسفالٹ پلانٹ کو فعال رکھنا بھی چیلنج بن گیا ہے. ایل ڈی اے نے مراسلے کے جواب میں تاحال فنڈز کا اجرا نہ کیا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے. جی زین، بتائیے گا. یہ نگران پنجاب حکومت کی جانب سے عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے لیے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، مگر دوسری طرف ایل ڈی اے نے ان عوامی منصوبوں پر فل سٹاپ لگا دیا ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدام پر ایل ڈی اے کے شعبہ فائنانس کی طرف سے عملی طور پر عمل درآمد نہ کیا گیا. ایل ڈی اے کے شعبہ فائنانس نے پنجاب حکومت کے کیے گئے اقدامات پر فنڈز کا اجرا ہی نہ کیا. پنجاب حکومت کی طرف سے سڑکوں کی مرمت اور بحالی کے لیے ٹیپا کا M&R ڈائریکٹوریٹ کو قائم کیا اور ٹھیکیداروں کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے اسفالٹ پلانٹ بھی چالو کیا. اسی تناظر میں ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے اسفالٹ پلانٹ اور M&R ڈائریکٹوریٹ کے لیے فنڈز کی منظوری دی، جس میں ایل ڈی اے نے 50 کروڑ روپے ٹیپا کو منتقل کرنے تھے. لیکن 3 ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود ایل ڈی اے انتظامیہ فنڈز پر قدغن لگائے ہوئے ہے اور شہر کی سڑکوں پر مرمت اور بحالی کا کوئی پرسانہ حال نہیں. M&R ڈائریکٹوریٹ نے گلبرگ کی 4 سڑکوں پر پیچ ورک لگانے کے بعد جو کام ہے اس کو بند کر دیا ہے اور فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے اسفالٹ پلانٹ کو چلانا اور وہاں سے اسفالٹ حاصل کرنا بھی اس وقت ایک معمہ بن چکا ہے. ٹیپا نے فنڈز کے حصول کے لیے ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ. یہاں پہ آپ کو بتائیں یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنس میں نئے آنے والے طلباء کے لیے نوٹیشن ڈے کا انعقاد کیا گیا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اصغر کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت. یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے طلباء کا پرتپاک استقبال کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے. جی عاطف. موجود ہیں لاہور یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز میں، اور یہاں پر جو ہے نئے ڈگری پروگرام شروع کیے گئے تھے. آج طلباء کے لیے ان کی اورینٹیشن کا بندوبست کیا گیا تھا. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پرو وائس چانسلر ڈاکٹر نعیم مبارک. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج اورینٹیشن ڈے تھی، کتنے ڈگری پروگرام جو ہے وہ شروع کیے گئے اور کیسا رہا ہے، طلباء کو کیا پیغام؟ جی تھینک یو ویری مچ. یس، آج لاہور یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز میں پہلا اورینٹیشن ڈے سیمسٹر 1 کے لیے انعقاد کیا گیا ہے اس کا، اور اس میں اس سیمسٹر کے لیے ہم نے 9 ڈگری پروگرامز کو لانچ کیا تھا اور الحمدللہ وی ہیو ریسیوڈ اے ٹریمینڈس رسپانس فرام دا اسٹوڈنٹ باڈی. اس اورینٹیشن ڈے کی جو سب سے خاص بات ہے، ہم نے رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے آف دیئر رجسٹریشن اسٹوڈنٹس میں ایک کانسیپٹ انسٹل کرنے کی کوشش کی ہے، دیٹ از ریگارڈنگ دا پاور آف بلیف. بالکل، ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا اورینٹیشن آپ کی کیسے رہی؟ میری اورینٹیشن کافی اچھی رہی. اٹ واز ورتھ اٹ. مجھے لگتا ہے آئی ہیو ویری ہائی ہوپس. ہمیں بلیف کے بارے میں بتایا گیا اور یہ بھی کہ آپ کے اندر بلیف ہو تو یو کین اچیو اینی تھنگ ان یور لائف. اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو مائی ٹائم ان یوباس. کچھ اور بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں اور پروکٹرز ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں کیا پیغام ہے اسٹوڈنٹس کے؟ Well, as we are like part of LMDC and Lahore UBAS already, so it's a great institute and all the faculty members and everyone are great. And ہمارا الحمدللہ لاسٹ ایئر ہے، ہم بہت سیٹسفائی ہیں اور انشاءاللہ مزید اپنی پروفیشنل لائف کو اچھے طریقے سے پرسیو کرنے کے لیے وی آر جسٹ ویٹنگ اینڈ تھینک یو. بالکل، جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر زیر تعلیم ہیں ان دونوں سے بات کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر بہترین جو ہے تعلیمی سہولیات دی جا رہی ہیں اور ماحول بڑا شاندار ہے. اور نئے آنے والے طلباء نے جیسے ان کو یہاں پر خوش آمدید کہا گیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس اورینٹیشن سے جو ان کے ذہنوں میں سوالات تھے ان کا جوابات ان کو مل گئے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا.